اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور آپ اس آیت کے آخر میں عین لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ 20واں رکوع اس آیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور جو پہلا جملہ ہے اسی میں ہم افعال، اسماء اور حروف کو رنگوں کی مدد سے پہچان لیں گے۔ جی پہلا جملہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ کما تبرؤوا منا۔ یہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اس جملے کا عطف پچھلے جملے پر کریں گے جو پچھلی آیت میں استعمال ہوا تھا، اور مضمون چل رہا تھا کہ جب وہ اعلان برات کریں گے تو اسی پہ یہ عطف چل رہا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یعنی اس جملے کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے جو کہ پچھلی آیت کا جملہ ہے۔ تو واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد قال فعل آ رہا ہے جو کہ بہت دفعہ آ چکا ہے، اس پہ بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ سیکھا پہلا ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ الذین ہم اس کا فاعل بنا سکتے ہیں کیونکہ الذین اسم الموصول ہے، اور اسم الموصول مبنی ہوتا ہے تو بڑے آرام سے یہ فاعل بن جائے گا۔ تو الذین یہ فاعل بن جاتا ہے قالا کا، اور پہلے ہم اسے فاعل لکھ کر اس کے بعد اسم الموصول کے طور پر لکھ دیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہوگا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، یعنی اب اس عطف کر رہے ہیں تو کہیں گے، اور کہیں گے وہ لوگ جو، الذین اسم موصول اکیلا کچھ نہیں آتا تو آگے صلہ چاہیے، تو اتبعوا جو ہے یہ صلہ آ رہا ہے، اتبعوا صلۃ الموصول ہوا، اور ساتھ ہی یہ فعل با فاعل ہو جائے گا کیونکہ صیغہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ ہے۔ الذین اتبعوا جو ہے یہ ہم بنا دیں گے فاعل قالا فعل کے لیے، یعنی وہ جنہوں نے پیروی کی کہیں گے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ پریشان نہیں ہونا کہ میں قالا ماضی کا ترجمہ مستقبل میں کیوں کر رہا ہوں، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مستقبل کی خبر دیں تو وہ اپنے تحقق اور ثبوت میں ماضی کی مثل ہی ہوتی ہے، یعنی جس طرح زمانہ ماضی میں پائے جانے والے واقعے کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح زمانہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعے کی خبر اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا واقع ہونا بھی یقینی ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں کر رہا ہوں۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ قالا فعل کے لیے ہمیں مفعول بہ چاہیے، مقول القول چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے لو ان لنا کرۃ۔ یہاں پر جو لو استعمال ہوا ہے، گرامر والے کہتے ہیں کہ لو جو ہے یہ یہاں پر شرط کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ تمنا کے لیے استعمال ہوا ہے، تو لو آپ کا حرف ہے، اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ للتمنی ہے، اور ہم ترجمہ کریں گے کاش، تمنا کاش کے ساتھ ہی کی جاتی ہے نا، کاش ان لنا کرۃن۔ انا ہم جانتے ہیں حرف از حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، خبر اس کی مرفوع ہوگی، اور اس کی خبر شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے اور جملہ بھی آ سکتی ہے، اور خبر اس کی مقدم بھی ہو سکتی ہے۔ تو انا کے بعد ہمیں لنا نظر آ رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ ہم بنا دیں گے جی خبر مقدم، اور ساتھ ہی اس کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ انا کا اسم آگے آ رہا ہے کرۃن، کرۃن منصوب ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ انا کا اسم ہو گیا، تو انا کا اسم مؤخر کہیں گے ہم اس کو۔ کرۃن کے معنی کیا ہے؟ کرۃن کے معنی ہے کاف را را مادہ اس کا، اور اس کے معنی واپسی کے ہیں۔ لو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر تمنی کے لیے ہے، تو گویا کلام یوں تھا کہ لیتا لنا، لو کی جگہ لیتا لگا رہے ہیں، لیتا لنا کرۃن الی الدنیا فنتبرأ منہم، یعنی کاش
ہمارے لیے دنیا کی طرف لوٹنا ہوتا تو ہم کیا کرتے، وہ آگے جواب آ رہا ہے فَنَتَبَرَّأَ کہ فا جو ہے اس فا کو ہم سببیہ قرار دیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں نتبرع فعل استعمال ہو رہا ہے، پہلے اس فا کو سببیہ قرار دے دیتے ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے نتبرع، تبرع یتبرع ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا برات کا اعلان کرنا، تو تبرع یتبرع اس میں آپ دیکھیں نون جو ہے وہ علامت مضارع ہے اور تا جو ہے باب تفاعل کی ہے اور بارہ حمزہ گرین کلر میں اپنے مادے کے حروف کے ساتھ واضح ہے۔ تو یہ اصل میں خفیف یا منصوب استعمال ہوا ہے، تو اس کے خفیف یا منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ فا سببیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فا سببیہ کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا گرامر والوں کے نزدیک منصوب استعمال ہوتا ہے۔ تو نتبرع فعل اور فاعل ہو گیا۔ آگے آ رہا ہے منہم جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو گیا نتبرع فعل کے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کما تبرؤ منا، یہ کما جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ اب یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ اس کو ہم بناتے ہیں ایک صفت نکرہ اسم کی بنتا ہے، ہم جانتے ہیں نکرہ کے بعد جار مجرور ہے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے، اور وہ نکرہ اسم کیا ہوگا؟ وہ نکرہ اسم ایک مصدر محذوف مانیں گے ہم، جسے مفعول مطلق کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور وہ مصدر ہوگا نتبرع فعل کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی نتبرع فعل کے لیے مفعول مطلق ہم محذوف مانیں گے، اور وہ چونکہ نکرہ استعمال ہوگا اور نکرہ کے بعد پھر جار مجرور یہ آ رہا ہے کما کے ساتھ، تو اس کو ہم صفت بنا دیں گے اس کی، یا اس مصدر کے متعلق کر دیں گے۔ گویا کچھ یوں ہوگا کلام کہ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ تَبَرُّعًا كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، یعنی ہم اعلان برات کریں گے ان سے ایسا اعلان برات کرنا جیسے کہ اعلان برات کیا انہوں نے ہم سے، تو یہ کچھ مفہوم بنے گا۔ اس کو میں آگے لے کے جاتا ہوں، تو اس کو جار مجرور کو ہم متعلق جو ہے وہ مصدر محذوف کے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے تبرؤ فعل۔ اب یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جو ما استعمال ہوا ہے کما میں، یہ ما مصدری ہے، تو ما مصدریہ جب بھی آئے گا ظاہر بات ہے اس کا صلہ ہوگا، اس کا بھی صلہ آتا ہے، ہم جانتے ہیں جس طرح ما موصولہ کا صلہ آتا ہے ما مصدریہ کا بھی صلہ آتا ہے، تو یہ ہم صلہ قرار دے دیں گے، اور اس صلے میں کوئی ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی جو مصدر کی طرف لوٹتی ہے۔ اور تبرؤ ساتھی فعل با فاعل ہے، جس میں واو جو ہے سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے منا، یہ منا جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کو ہم متعلق قرار دے دیں گے تبرؤ فعل کے۔ تو تبرؤ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ بن گیا ما مصدریہ کا، اور ما مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کاف حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، اور کاف حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا ایک مصدر محذوف کے۔ مفہوم میں آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ چکا ہوں کہ مفہوم کچھ یوں ہوگا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کیا کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم اعلان برات کرتے ان سے جیسے انہوں نے اعلان برات کیا ہم سے۔ تو بڑا ٹیکنیکل سا جملہ تھا، لیکن اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ ہم چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ آ رہا ہے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ۔ کاف آپ کا پھر حرف جر ہے، اور اس کے بعد ذالکہ مجرور ہے، تو کذالکہ کو ہم اکٹھا لکھ لیتے ہیں اور جار مجرور کا مجموعہ قرار دے دیتے ہیں۔ ابھی جار مجرور جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ پھر بالکل اسی طرح صفت قرار دیں گے ہم، یا مصدر جو محذوف ہے، یوری فعل آگے آ رہا ہے، اس کا مصدر محذوف نکال کے مفعول مطلق بنا کے اس کا اس کے متعلق قرار دیں گے، یا اس کی صفت بنا دیں گے، اس طریقے سے ہم کر لیں گے، تو اس کو بھی ہم متعلق قرار دیتے ہیں محذوف مصدر کے۔ آگے آ رہا ہے یوریہم۔ یوریہم جو ہے یہ آپ کا فعل اور مفعول بھی ہے، کیونکہ آگے اس میں جلالہ جو ہے مرفوع آ رہا ہے تو اس کو ہم فاعل قرار دیں گے، اور یہ ہم جو ہے یہ ہم تھا، اصل میں دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں الگ سے، کہ ہم تھا ہا کی پیش آنی چاہیے تھی اور میم ساکن ہونا چاہیے تھے، لیکن ہا کی زیر آ رہی ہے اور میم پہ پیش آئی ہوئی ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ یہ بالکل کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کو ہم پڑھا جاتا ہے جب پیچھے یا ساکن ہو یا زیر ہو، تو یہاں پر یا ساکن آئی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم کو میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی جا رہی ہے، تو یہ چیزیں ساری آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ تو یوریہم جو ہے یہ آپ کا فعل اور مفعول بھی ہوا۔ یہ فعل اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا باب کیا ہے؟ تو را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، اور باب فعل سے استعمال ہوا ہے، تو ارعیا یرعیو، یہ میں آپ کے سامنے لکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ را حمزہ اور یا مادہ ہے، باب فعل کیا بنے گا جی؟ ماضی افعلا کے وزن پہ یہ بن جائے گا جی ارعیا، اور مضارع بنے گا جی یرعیو۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے
ثلاثی مجرد اس مادے کو استعمال کیا تھا با فتح میں، تو میں نے کہا تھا کہ ماضی میں یہ حمزہ باقی رہتا ہے لیکن مضارع میں حمزہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے بھاگ جاتا ہے. لیکن جب یہ باب فعل میں آئے گا تو ماضی سے بھی حمزہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے بھاگ جائے گا اور مضارع سے بھی حمزہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے بھاگ جائے گا. کیسے بھاگ جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں. را ساکن تھا تو حمزہ نے اپنی حرکت جو ہے زبر وہ را کو دے دی اور خود چلا گیا، تو یہ بن گیا جی ارایا. اور مضارع بن گیا جی یا پیش کے ساتھ، را ساکن تھا، حمزہ نے اپنی زیر حرکت را کو دی اور غائب ہو گیا اور یہ بن گیا یوریو. تو ارایا یوریو. اور پھر جب ناقص کے قواعد اپلائی کیے تو وہ بن گیا جی ارا اور یوری. اور پھر مصدر کیا بنے گا؟ اراعتن. تو یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کیسے بنا ہے. را یا را کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا اور ارا یوری کے معنی ہوتے ہیں دکھانا. یوریہم وہ دکھائے گا انہیں. اب کون دکھائے گا؟ فاعل ظاہر ہے آگے اس میں جلالہ، اللہ دکھائے گا انہیں. اس میں جلالہ آپ کا فاعل ہو گیا. تو یوریہم اللہ، اللہ دکھائے گا انہیں. اچھا کیا دکھائے گا اللہ انہیں؟ اعمالہم، یہ مفعول بہ دوسرا ہے، ان کے اعمال. تو یوریہم میں جو ہم تھی ضمیر وہ پہلا مفعول تھا اور اعمالہم جو ہے یہ مفعول بہ ثانی قرار دے دیں کیونکہ ارا یوری جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. یوریہم اللہ اعمالہم، اللہ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال اراعتن کذالک یا اراعتن مثل ذالک. کاف جو ہے مثل کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے حسراتن. یہ حسراتن کو ہم کیا بنائیں؟ حسراتن اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو جمع سالم مؤنث کا یہ لفظ ہے. حسرہ، حسرت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اس کی جمع حسرات، اور یہ منصوب فارم بھی ہے اور مجرور فارم بھی ہے. اگر اسے ہم مجرور فارم مانے تو مجرور ہونے کی دو وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں پر نہ تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور نہ ہی سے پہلے کوئی حرف جر ہے، تو یہاں پر ماننا پڑے گا کہ یہ منصوب فارم ہے، تو اس کو ہم حال بنا لیتے ہیں. تو حسرات حال بن جائے گا، یعنی حسرات ہوتے ہوئے. اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے علیہم جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے. علیہم جو ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا حسرات کے. کیسے متعلق ہوگا؟ حسرات کیا چیز ہے ان 8 چیزوں میں سے؟ تو حسرات ایکچولی مصدر ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو یہ متعلق ہو گیا حسرات کے، یا پھر اس حسرات کو جو ہے گرامر والوں نے یوری کا تیسرا مفعول مانا ہے کیونکہ افعال القلوب میں سے ہے اور 3 مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. 2 مفعول مان لیں تو اس کو حال بنا دیں گے اور اگر 3 مفعول مانے تو یہ مفعول ہوگا. اور اس جملے کا کچھ ترجمہ یوں ہوگا کہ یوں دکھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال، یعنی جو باعث پشیمانی ہوں گے، اس حال میں کہ وہ ان پر باعث پشیمانی ہوں گے. اس کے بعد اس آیت کا جو آخری حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے وما ہم بخارجین من النار. واو کو ہم حالیہ قرار دے دیں یا عاطفہ قرار دے دیں. اس کے بعد ما آ رہا ہے جو کہ حرف النفی ہے اور جملہ اسمیہ پہ جو ما آتا ہے اس کو ما حجازیہ کہا جاتا ہے، ما الحجازیہ. اسے ما الحجازیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اہل حجاز والوں کی لغت میں یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب دیتا ہے. تو جب بھی ما الحجازیہ آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. تو اب اس کا اسم جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ہم کی ضمیر جب بھی استعمال ہوتی ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ضمیر ہے تو یہ مبتدا ہی بنتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو ظاہر بات ہے جملہ اسم ہی تھا نا، اس پہ ما حجازیہ داخل ہوا ہے تو پھر وہ ما کا اسم بن گیا. تو یہ ہم جو ہے یہ اسم ما ہو گیا. اور بخارجینا یہاں پر با جو ہے ہم جانتے ہیں تاکید کے لیے زائد لایا جاتا ہے، یعنی ما کی خبر پر با کو زائد لایا جاتا ہے تاکید کے لیے. تو ہم لکھتے ہیں کہ جی با یہاں پر ہے زائدہ للتاکید اور خارجینہ جو ہے یہ خبر ما ہے. اور یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے ما کی خبر وہ محلن منصوب ہے. خارجینہ میں نے عام عربی میں لکھا ہے الف کے ساتھ، لیکن قرآن مجید میں جب بھی خارجین لکھا جائے گا تو خا کی کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ پوائنٹ آپ نے لازماً نوٹ کرنا ہے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے جی من النار جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں 8 چیزوں کے. تو خارجینہ جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے تو یہ متعلق خارجینہ کے ہو گئے اسم الفاعل کے. اور ترجمہ کریں گے ہم اس کا، اور ماہم بخارجین من النار وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 167 یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی ہے. ہمارا رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے
چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں. تو الحمدللہ جی ہمارا 20واں رکوع یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم 21واں رکوع شروع کریں گے، اور 21ویں رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.